اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحالات التي لا يكره فيها الصوم، وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. بھول چوک سے کھا پی لینا روزے کو توڑتا ہے نہ مکروہ کرتا ہے. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقاہ. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. یعنی اب کوئی یہ نہ سوچے کہ اچھا کھا تو چکی ہوں تو اور ہی کھا لیں، نہیں، جان کے کھانے سے پھر ٹوٹ جائے گا روزہ. مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. ان عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاک وهو صائم ما لا احصی او اعد. رواہ البخاری. حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا کہ گن نہیں سکتا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی اتنا زیادہ آپ اپنا منہ صاف رکھا کرتے تھے، یعنی بار بار مسواک کرتے تھے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور مسواک میں ذائقہ بھی ہوتا ہے اپنا. گرمی کی شدت سے روزہ دار سر میں پانی بہا سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. عن ابی بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ عن رجل عن بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج یصب علی رأسه الماء وهو صائم من العطش او من الحر. رواہ ابو داود. حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر پر پانی بہا رہے تھے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی اگر سکن کے ذریعے کچھ پانی اندر چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا ایز لانگ ایز کہ آپ کے حلق سے نیچے کچھ نہ اترے. روزے کی حالت میں مزی خارج ہو یا احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے. یعنی اس سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے. قال ابن عباس و اکرمہ رضی اللہ عنہم الصوم مما دخل وليس مما خرج. رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عباس اور اکرمہ فرماتے ہیں روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، یعنی جیسے ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے یا انسان واش روم جاتا ہے یا پھر جسم سے کوئی اور مادہ نکل آتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سر میں تیل لگانے، کنگھی کرنے یا آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا، تھوک نگلنا اور مکھی کے حلق میں چلے جانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. ذائقہ چکھ کے آگے کھانا نہیں، یعنی چکھ کے تھوک دے تو اور بات ہے، لیکن اگر اپنے منہ کی تھوک ہے وہ اگر اندر چلی گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اس طرح مکھی مچھر وغیرہ بھی اگر گلے میں چلا جائے یا کوئی خاک وغیرہ. روزہ دار گرمی کی شدت میں کپڑا پانی میں تر کر کے بدن پہ رکھ سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. قال ابن مسعود اذا كان يوم صوم احدكم فليصبح دهينا مترجلا. قال الحسن لا بأس بالسعوط للصائم ان لم يصل الى حلقه ويكتحل. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس ان يتطعم القدر او الشيء. قال عطاء رحمه الله يبتلع ريقه. قال الحسن ان دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو اسے تیل کنگھی کر لینا چاہیے، یعنی اپنا حال حلیہ درست رکھے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے ناک میں دوا ڈال لینے میں کوئی حرج نہیں بشرطے کہ حلق تک نہ پہنچے. نیز روزہ دار سرما لگا سکتا ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ روزہ دار ہنڈیا یا کسی دوسری چیز کا ذائقہ چکھ لے تو حرج نہیں، اسی لیے ٹوتھ پیسٹ کو بھی منع نہیں کیا جاتا. حضرت عطا رحمہ اللہ نے کہا روزہ دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے. حضرت حسن نے کہا اگر مکھی روزہ دار کے حلق میں چلی جائے تو کوئی حرج نہیں. اگر کسی پر غسل فرض ہو لیکن دیر سے اٹھے تو سحری کھا کر غسل کر سکتا ہے، البتہ کھانے سے قبل وضو کر لینا چاہیے. عن ابی بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ قال كنت انا وابی فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضی اللہ عنها قالت اشهد على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان كان ليصبح جنبا من جماع غیر احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على ام سلمہ رضی اللہ عنہ فقالت مثل ذلك. رواہ البخاری. حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ کے پاس آئے. حضرت عائشہ نے بیان کیا میں گواہی دیتی ہوں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جماع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے، غسل کیے بغیر روزہ رکھتے، بعد میں فجر سے پہلے غسل فرما لیتے. پھر ہم دونوں حضرت ام سلمہ کے پاس آئے اور انہوں نے بھی یہی بات کہی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنبا فاراد ان یأکل او ینام توضأ وضوءه للصلاة. رواہ مسلم. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح کا وضو فرما لیتے. اسے مسلم نے روایت کیا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین میں ایک سہولت ہے، رخصت ہے کہ اگر غسل میں تھوڑی دیر ہو جائے تو اس سے پہلے انسان وضو کر کے ضروری کام کاج کر سکتا ہے. روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے بشرطے کہ جذبات پہ قابو ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میرا جی چاہا اور میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آج میں نے بڑا غلط کام کیا ہے، روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ اگر تم روزے کی حالت میں کلی کر لو تو پھر؟ میں نے عرض کیا کلی میں کیا حرج ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کس چیز میں حرج ہے؟ یعنی بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں. اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. روزے میں پچنے لگوانا جائز ہے. پچنا کیا ہوتا ہے؟ کپنگ. جسم میں سوراخ کر کے چھید کے اس میں سے خون نکالتے ہیں. کپس کو الٹا کر کے، وہ باقاعدہ ایک طریقہ علاج ہے. یا پھر ایک جونک ہوتی ہے تو وہ جونک کو مخصوص پوائنٹس پر لگا دیتے ہیں اور وہ وہاں سے خون سک کرتی ہے اور وہ خون سے بھر جاتی ہے بعض اوقات. اسی لیے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا بلڈ لینا ہے یا دینا ہے تو وہ روزے کی حالت میں لے سکتے ہیں. ڈائبٹیز کے مریض شوگر بھی چیک کر سکتے ہیں. پچنے لگوانا دیکھیے سینگ سے بھی بعض اوقات وہ کرتے تھے پہلے زمانے میں نا. اب تو بہت نئے نئے طریقے آ چکے ہیں، اس کے مشینیں ہیں باقاعدہ، اور باقاعدہ ایک طریقے علاج ہے. میں نے خود کئی دفعہ کروایا یہ علاج، وہ بہت ہی مفید ہے. جسم میں درد وغیرہ کئی قسم کے امراض کا علاج ہوتا ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک تیز دھار چاقو سا ہوتا ہے یا کیا کہنا چاہیے اس کو، تو اس سے جس جگہ سے خون لینا ہوتا ہے وہاں وہ اس طرح کرتے ہیں، پرک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پرک ہو کے تو وہ کٹ جاتی ہے نا اتنی جگہ. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ کپ لے کے صاف اس کو اس کے اوپر الٹا کر کے روک دیتے ہیں، اور اس کپ کے پیچھے ایک سوراخ ہوتا ہے جس کے ساتھ ایک پائپ سا لگا ہوتا ہے، ایک مشین کے ساتھ لگا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کو پمپ کرتے ہیں تو وہ خون وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ بہت زیادہ نہیں نکلتا، بس تھوڑا تھوڑا نکلتا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچنے لگوائے. یہ نیچے لکھا ہوا علاج کے طور پر سوئی، بلیڈ یا استرے کے ساتھ جسم کے کسی حصے سے خون نکالنے کو پچنے لگوانا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انجیکشن اگر وٹامنس کا نہیں ہے لگا سکتے ہیں. انہیلر یوز کر سکتے ہیں کیونکہ وہ انہیلر سٹمک میں نہیں جاتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.